افشاں، اگر سبت حسن آج زندہ ہوتے تو ایک نئی کتاب کا آئیڈیا ان کے ذہن میں ضرور آتا. موسیٰ سے مارکس تک کے بعد. ہاں بالکل، اور اس کتاب کا نام ہوتا مارکس سے عمران نیازی تک. یا مارکسزم سے عمرانزم تک. ہاں کچھ ایسا، دا عمرانیشن. ایسی پستی، ہر چیز کا جو لو ٹچ کرنے میں انہوں نے کمال حاصل کیا. ابھی اپنے آپ کو انقلابی شو کر کے اور این موقع پہ ویسے غائب ہو گئے ہیں. نہیں مطلب تسی سٹوراں وچ لکو گے تو انقلاب کیویں آئے گا؟ اچھا ویسے یہ تو وہ سٹورز میں چھپ رہے ہیں نا، لیکن جو حکومت کر رہی ہے نا، حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انقلاب ہے. اب اگر حکومت ایسے کرے گی تو انقلاب کیسے آئے گا؟ اتو گرمی بھی ہے. ہاں اچھا نہیں، گرمی میں نیچر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف حکومت کی بات کروں. مجھے شکوہ ہے حکومت جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں انقلاب آ جائے. کیسا انقلاب؟ مطلب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ راستے روک رہے ہیں اور چھاپے مار رہے ہیں. وہ حماد اظہر نے بیان دیا کہ پولیس نے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئی. اب پتہ نہیں مطلب یہ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اگر حکومت چاہے، پولیس چاہے، تو کون ہے جس کو آپ گرفتار نہیں کر پائیں گے؟ آپ ہیں کون ہوندے ہو تسی؟ میاں اظہر صاحب دے احساب زادے اپنے آپ کی ہوندے نے کہ انہاں نو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. یہ ہوتے نہیں تھے، اب ہو گئے ہیں. حماد اظہر سرخا سرخیاں نے تھوڑے خلاف جڑا ہے نا دھرنا دے دینا. نہیں یہ گرے ہوئے سرخے. بالکل بھی نہیں. اچھا کاشف صاحب، ان کی ٹریننگ جو ہے نا، ان جیسوں کی ٹریننگ سب سے پہلے شروع ہوئی تھی زرداری صاحب کے دور میں دھرناوان سے. قادری دھرناوان. ظالموں. افشاں ایک دفعہ پھر ظالم کہہ دیں، آپ کی تسلی ہو جائے. وہ ظالموں مطلب کہہ دیا نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پھر ان کی ٹریننگ ہوئی 2014 کے دھرنے کی. پھر انہوں نے دیکھا کہ فیض آباد بھی ہو گیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اگر اپنی آئی تھے آگے تو پھر مطلب ہن چودھری نثار صاحب تے ہے گے نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ دن موزوں تھے انقلاب. وہ انقلاب کے لیے موزوں پنپ سکتا تھا، پھوٹ سکتا تھا، نیا پاکستان بن سکتا تھا اور بنا بھی. دیکھیں بالکل. اب یہ ہلے ہوئے ہیں اس انقلاب کے، لیکن حکومت بدل گئی ہے. حکومت کو اجازتیں بھی کچھ عجیب و غریب قسم کی اجازتیں ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں. دراصل ایک گجے ہوئی سی کہ کچھ نہیں ہوئے گا، پورے ملک میں بدماش بن کے ہم گھومیں گے. اور جب ان کا اپنا اقتدار تھا سو کالڈ عمران رژیم میں، آپ لوگوں نے ڈاکٹر عمار علی جان کے گھر پر ریڈ کروائی، آپ لوگوں نے ابصار عالم صاحب پر قاتلانہ حملے کا مذاق اڑایا، آپ لوگوں نے صحافیوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. تمام جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف کبھی مقدمے ہو رہے ہیں، کبھی کیس ہو رہے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی اٹھایا جا رہا ہے. خڑ کمر والا واقعہ آپ نے الٹا محسن داوڑ اور علی وزیر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. آج تھانوں سوج رہا ہے کہ سارے لیفٹی، سارے لبرلز، خونی لبرلز، خان صاحب نے ہمیں خونی لبرلز کہا ہوا ہے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں، وہ آپ کے حق کے احتجاج کی بات کریں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. پھر آپ کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو انقلاب ان کا تھا پی ٹی آئی کا، یوتھیوں کا جو ایک انقلاب تھا، سرخ انقلاب، یوتھیوں کا سرخ انقلاب، میں نے کہا خونی انہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا، وہ انقلاب ہی اب ان کے اپنے خلاف ہو گیا ہے. انقلاب بے ایمان ہو گیا ہے، انقلاب نے بے وفائی کر دی ہے، اور خان صاحب ایک روٹھے ہوئے نکمے ناکام عاشق کی طرح کنٹینر پہ پھر چڑھ کے دعائیاں دینے والے ہیں. اس دفعہ وہ کوئی ہجر کے سانگ بھی گائیں گے، ساتھ میں کوئی میر تقی میر کے شعر بھی پڑھیں گے، کچھ بے وفائیوں کے گانے، کچھ بے وفاؤں کا تذکرہ، کچھ ایسا ہی. لیکن پھر مزہ تو نہ آیا نا، انقلاب تو پھر نہ آ سکا نا. آ سکا یا نہ آ سکا، انقلاب کے لیے یہ مٹی اتنی زرخیز بھی نہیں ہے. اب آپ دوسری طرف بات کو لے گئی ہیں، لیکن میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں، اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ہم اس کو بعد میں تھوڑا انفولڈ کرتے ہیں. یہ جس طرح سے چل رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انقلاب کا راستہ روک رہے ہیں. یہ پاکستان میں ایک دیکھیں نا، ایک نیا پاکستان بننا تھا، وہ بنا لیا انہوں نے. اب اگلی منزل تھی یہ جو ویڈیو گیم چل رہی ہے نا، عمرانی ویڈیو گیم. اب میں کچھ اور کہنے لگا تھا، لیکن یہ ویڈیو گیم جو چل رہی ہے نا، اس کا پہلا مرحلہ تھا نیا پاکستان بنانا. اب اس کی جو دوسرا گول ہے نا،
मिशन पॉसिबल, वो है आज़ादी हासिल। सुपर मारियो की अगली स्टेज, सुपर मारियो नहीं, वो सर के साथ ठक 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 तोड़ते थे। हाँ, सुपर इमरारियो कि जो अगला स्टेप है वो ये है कि पाकिस्तान आज़ाद करवाना है। तो ये हुकूमत जो है, अच्छा खैर जोक्स अपार्ट, मैं आपके सवाल का अगर सीरियस जवाब दूँ ना, तो ये एक बिल्कुल बहुत ही टफ एक मामला है कि एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुई है। सब हलकों को अपने साथ मिलाएं, उनसे बात करें और कहें कि ये गुंडे बदमाश हैं, जो कि हैं। इमरान नियाज़ी एक गुंडा है, फसादी जो भी है वो एक गुंडा है, एक ठग है, ठीक है, और उसका टोला है। ये कल्ट जो है, ये गुंडे बदमाशों का टोला है, जो अब तो कातिल टोला बन चुके हैं। जो शख्स इक़्तिदार के हुसूल, नाम निहाद इक़्तिदार, मतलब चलो अपने आप नूं सुख सकून समझना है कि मैं पीएम हाउस च बैठा होया ते बाकी सारे पिछे ने, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ जेल च सिटिया होया है, मैं उसके लिए अपनी सियासी इन मामलात के लिए जो हक़ व बातिल की जंग बनाकर पेश कर रहा है, उसको जिहाद का अल्लाह दा वास्ता है तुसी जिहाद दा नाम दे दिता है। इस तरह के मामले नूं पहले हक़ व बातिल की जंग कहा, फिर अमर बिल मारूफ लेकर आया, फिर इसको जिहाद कह रहा है, और अब कल ये कहा कि इसमें आज़ादी के लिए जान भी देनी पड़ती है। क्यों मेरे मुल्क का आम शहरी अपना बच्चा तुम्हारे इस लालच में गंवाए? कल एक कांस्टेबल शहीद हो गया लाहौर में। कांस्टेबल कमाल का खून किसके हाथों पर है? इमरान खान के और शेख रशीद के, जो इसको खूनी मार्च कह रहे हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी सिर्फ हुकूमत के लेवल पे नहीं है। पहली अनसर्टेनिटी तो ये है कि इनको कितनी इजाज़त है इस इनकलाबी को पकड़ने के लिए, जो 2014 के इनकलाब में ही फिर रहा है अभी तक। वो कभी पता लगता है, कभी पता लगता है कि लिमिटेड है, कभी पता है कि वो पूरी मतलब वो एक मजाक चल रहा है। जब आपका वजीर दाखिला कह दे कि हमारे हाथ बांधकर इसको सड़कों पर निकाल दिया गया, तो पहले तो आप यहाँ पे तय करें कि आपको कितनी इजाज़त है। अगर नहीं है इजाज़त तो फिर इनको जाने दें, जो करते हैं करने दें, आगे लगाएं, ये मारे खूनी इनकलाब लाने दें, अब आपस में निपट लेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इजाज़त मिल गई है तो आप ये देखें आपका मुकाबला किसके साथ है। खुदा है, बहुत ही ये लोग क्रिमिनल माइंडेड है। इनका प्रोपेगेंडा इतना, मतलब ये इतना मुनज़्ज़म है कि इन्होंने इसको मज़हब कार्ड के साथ और हाइपर नेशनलिज्म के साथ जोड़ के इन्होंने अपने लिए पब्लिक ओपिनियन, एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो आपके पास आप हुकूमत जो है वो बेचारी, तो वो पब्लिक ओपिनियन बनाए किसी तरीके से। इवन मैं पर्सनली आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट कि इनको क्रश करना चाहिए, क्योंकि अगर क्रश करना है तो क्रश करना तो कोई, देखें हक के एहतजाज के हक में रहने दें। अफशां, हक के एहतजाज का लफ्ज़ मत इस्तेमाल करें इन इमरानियों के लिए ना। ये हक के एहतजाज हो रहा है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है। नहीं आप देखें, मुझे जज्बाती नहीं मुझे ये ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाली बातें हैं कि एहतजाज का हक सबको होना चाहिए। आपने मुझे कर दिया जज्बाती। मैं कहना कुछ और चाह रही थी। चलें कहें आप देखें, जज्बात में डायरी भी गिर गई। चुक लो जी, आप कहें। देखिए, मैं कहना ये चाह रही थी कि एहतजाज का हक, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं उसके हक में हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप खुदाया, लेकिन अगली सुन लेना बात, जब आपने कह दिया कि ये खूनी मार्च होगा, जब आप फसाद फैला रहे हैं, जब आप मजहब के नाम के ऊपर लोगों के बच्चों को झोंक रहे हैं, नहीं, जब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप चाह रहे हैं अनरेस्ट हो, आप चाह रहे हैं सिविल वॉर हो, और आप असल में चाह ये रहे हैं यूं टो कर ना कि हुकूमत सामने आए ताकि एक फसाद बने, मुझे मारो, मुझे मारो, ये मुझे गिरफ्तार करो प्लीज, मुझे सियासी शहीद किसी तरह से बना दो। तो प्लीज इनके लिए एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मैं 2 लफ्ज बैन कर दूं, अगर मैं बन जाऊं ना एक दिन के लिए वजीर आजम, तो मैं कहूं कि ये कल्ट 2 लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा कभी भी, एक इनकलाब और एक एहतजाज, तो इनको सूट नहीं करता। और इंसाफ, हाँ वो भी चलें, आप बन जाए तो आप इंसाफ भी कर लें, लेकिन इनको सूट नहीं करता। ये गुंडे बदमाश है और बदमाशी कर रहे हैं, ये बदमाशी में उतरे। में तो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि मैं भी क्लियर नहीं हूँ, आप भी क्लियर नहीं लग रही, हुकूमत भी क्लियर नहीं है कि नहीं मैं तो क्लियर हूँ। क्रश करना है इनको? नहीं, क्रश नहीं करना,
جو حکومت کی اسٹریٹجی کرش کرنے والی مجھے نہیں دکھائی دے رہی. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے, میں جب اس سچویشن کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے حکومت یہ کر رہی ہے کہ پہلے تو جو کہ پنجاب پولیس کا ایک پکا ٹھکا ایک وہ طریقہ واردات ہے, ڈرانا ہے, دھمکانا بھی نہیں ہے, صرف خوف پیدا کرنا ہے, پینک کریٹ کرنا ہے, جو کہ آپ کو سکرینوں پر تو نظر آ رہا ہے. گراؤنڈ میں اسی کل ویخ لیا سی, کل اسی گئے سی لالک جان چوک چ کنے لوگ سی, ایچ بلاک وائی بلاک چ کنے لوگ سی. میں آپ کی اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں, عمران خان کے پیچھے سپورٹ ہے, لیکن انقلاب نہ آنے کی ایک بڑی وجہ ڈی ایچ اے والوں کا باہر نہ نکلنا, لیکن وہ باہر نکل کے بھی افیکٹو ہوتے ہیں. افشا حکومت کا چیلنج یہ ہے اس وقت کہ عمران خان کے ہاتھ میں وہ نیریٹو ہے جو اس اسٹیٹ نے 75 سالوں میں بنایا ہے. لوگ بیم چلا رہے ہیں کہ پشاور سے حملہ آور آئے تھے سارے, پتہ نہیں 10-15 نام لکھ کے, اب عمران بھی پشاور سے آ کے فتح کر لے گا. یہ تو اینٹی نیٹو اپروچ ہے ان لوگوں کی, اور وہ اینٹی نیٹو اپروچ آپ کی ریاست کی تھی, اور وہ ہی دیکھیں اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں جو ضیاء الحق نے بیج بوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو گراؤنڈ سپورٹ موجود ہے جس نیریٹو کی ہے, آپ اس کے لیے ورک کریں سنجیدہ ہو کر ابھی سے, تاکہ مستقبل میں کوئی اور عمران خان پیدا نہ ہو اس ملک میں. ٹھیک ہے, آپ وہ نصاب اپنا ٹھیک کریں, آپ اپنی میڈیا کو ٹھیک کریں. لاڈلے اور ہینڈسم تو پیدا ہوتے رہیں گے, تو اگر آپ یہ ٹھیک کریں گے تو اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہوگی. آپ گورننس کی بات کریں, آپ ہسٹری کو درست کریں, آپ تو پھر, اور فوری طور پہ, یہ لمبی بات میں اٹس اے لانگ ہال, لیکن اگر فوری طور پہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اب ایک تو پوچھیں آ کے نا شہباز شریف صاحب کہ مجھے بتائیں کہ ہر طرف سے انسرٹنٹی ہے, میں کیا کروں. اور یہ لوگ سوشل میڈیا کو یوز کر کے کوئی ایسی پبلک اوپینین بنائیں کہ اس فساد کو جو ہے ختم کرنا ہے, اور اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے, کوئی ترقی کے راستے پہ لے کے جانا ہے, کوئی اکانومی درست کرنی ہے, تو یہ فتنے جو ہے نا ان کے ساتھ نمٹنا پڑے گا. اب مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ابھی تک اس ریالٹی کو اس طرح سے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یا سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا چل رہا ہے. اس کا مقابلہ آپ صرف یہ ٹی وی سکرینوں کے ذریعے سے نہیں کر پائیں گے. عدلیہ بھی ایک رول پلے کر رہی ہے. آئی جی اسلام آباد کے لیے ہماری معزز عدلیہ کہہ رہی ہے کہ تسی اپنے آپ چ رہو, تھوڑے تے بڑے الزام نے. لیکن ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ ڈاکٹر اکبر ناصر جو آئی جی اسلام آباد ہیں, یہ ان دنوں سی او تھے سیف سٹی میں جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیورن کیس ڈالا گیا تھا, اور انہوں نے ہی وہ ویڈیو پروڈیوس کی تھی عدالت میں, جس کی بنیاد پر ضمانت ملی تھی رانا صاحب کو. اور اس تو بعد جڑا ڈاکٹر صاحب دے خلاف جڑے کیسز خان صاحب نے پروڈیوس کرائے نے, وہ ایک اپنی تاریخ رکھ دینے. مطلب میں ہاتھ باندھ کر معزز عدلیہ سے یہ درخواست کروں گی کہ جو ابھی جان بڑی پیاری ہے آپ کو, دیکھیں میری ضمانت کہنے کرانی ہے تو پھر مسئلے بن جاندے نے. بات یہ ہے کہ ایسے کیسز جو کہ اس جرم کی پاداش میں بنائے گئے ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے انہوں نے ویڈیوز پروڈیوس کر دی سی ایس سٹی سے لا کے, اس کے اوپر یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا, آپ آئی جی اسلام آباد کو تو ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اپنے آپ میں رہیں. لیکن چلیں کوئی بات نہیں, عدلیہ ہے, چلتا رہے گا. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی کوشش کریں, میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں آپ نے رانا ثناء اللہ کا نام لیا, ایک قسم سے وہ لیڈ کر رہے ہیں چودھری نثار نہیں, ہاں, اس کیلکولیٹو مکو ٹھپنے کو, اور پھر ایک قدم آگے دو قدم پیچھے ٹینٹیٹو طریقے سے وہ کر رہے ہیں. بیچارے کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اگر عمران خان دوبارہ 2/3 اکثریت سے واپس آ جاتے ہیں 2018 کی طرح, دیکھیں اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے کہ یہ نہیں آ سکتا کا, لیکن وہ انقلاب آ گیا تھا, نیا پاکستان بن گیا تھا. اب اگر نہیں گیا تھا, جو بھی ہوا تھا لایا گیا تھا, جو بھی ہوا تھا نیا پاکستان بن گیا تھا, تو بن گیا تھا. اور اب اگر اگلے الیکشنز میں پاکستان آزاد ہو گیا یہ مشکل ہے پہلی تو بات. اگر نہیں مجھے آپ یہ بتائیں, اگر خاکم بدہن یہ آزاد ہو گیا
اور اگر تو الیکشن نومبر 2022 سے پہلے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی اگر ہو سکتی ہے. اس تو بعد باقی خورشید شاہ صاحب نے ذرا سکون دے دیتا. انہوں نے کیا ہے کہ ہاں انہوں نے تاریخ دے دی اگست 2023. اس سے پہلے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ خوش رہیں, آپ خوش رہیں, خوش رہیں. لیکن اگر پاکستان آزاد ہو جاتا ہے, عمران خان پاکستان یوتھ ہی پاکستان آزاد کروا لیتے ہیں, تو رانا ثناء اللہ کو تو یہ ڈر ضرور لگ رہا ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہیروئن نکلی تھی, اس دفعہ کیمیکل ویپنز نکل سکتے ہیں اس کی جیب سے. تو یہ بھی وہ ذرا تھوڑے ٹینٹیٹیو اسی لیے بھی ہیں. میرا خیال ہے کاشف صاحب جس قسم کی خان صاحب کے دور میں جس قسم کی نیب گردی چلی ہے, جیسی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, کوشش پوری کی گئی ہے, اس کے بعد نا یہ لوگ عادی ہو گئے ہیں, ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مجھے یہ بتائیں, خورشید شاہ صاحب, فریال تالپور صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, مریم نواز شریف, ان میں سے کوئی اپنے سٹور روم میں جا کر چھپا تھا یا کسی نے اپنی چھت سے چڑھ کر فائرنگ کی تھی, کانسٹیبل شہید کیے تھے. اور اگلی آخری بات کہ مریم نواز شریف کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات کرنے گئی ہوئی تھیں. اچھا گلا مار دے پھر دے. تو اچھا, تو آپ رانا ثناء اللہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں, ایک منٹ ٹھہرے, رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں غلطی سے, تو افشاں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہے کہ چک کے رکھیں آپ کم, لیکن میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ جو اجازت نامہ آپ کو ملا ہے جس پہ دستخط ہوئے ہوں گے وہ سنبھال کے رکھیے گا, کام آئے گا بعد میں. رانا صاحب ٹھیک ہے, تھوڑی اسٹریٹجی میں سمجھ آ رہی ہے, کھپانا ہے, تھکانا ہے, تو آپ ہی ساتھ تک کیڑا ہے نا. تین ان کے شوہر آ رہے ہیں جلسے پہ, کس کو تھکائیں گی؟ نہیں, شوہر ایک ہی ہے, 3 زنانہ اکاؤنٹس نے, ایک مردانہ اکاؤنٹ ہے, مطلب مشترکہ خاوند جو ہے نا وہ نکل آئے ہیں. مطلب تم کتنے شوہر مارو گے, ہر گھر سے شوہر نکلے گا. اگر سلوگن کی بات ہے تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مشترکہ شوہر کو عزت دو.